بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورۃ المومن کی 22 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بھیج چکا ہوں، اللہ پاک نے بتایا کہ ہو چکا ہے، یعنی کہ بھیج چکا اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل، واضح سلطان دلیل کے ساتھ، یعنی کہ واضح دلیل کے ساتھ اللہ پاک نے بھیج چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ واضح دلیل تھی، وہ کتنے بڑے معجزات تھے جو اس وقت ہوئے تھے، اور مطلب وہ اس وقت جو انہوں نے کیا وہ ہٹے، یہاں وہی سارا وہ ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو اس کی طرف یعنی کہ بھیجا اللہ پاک نے حامان کی طرف بھی، یعنی فرعون کی طرف، اور حامان اور قارون، تو انہوں نے جادوگر کہا، یعنی کہ اس کو جادوگر کہا اور جھوٹا کہا، یعنی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ دیکھیں جب اللہ پاک کا کوئی بھی بندہ کسی بھی قوم کی طرف یا کسی لوگوں کی طرف بھی جاتا ہے، تو جب وہ حق کسی کو بیان کرتا ہے، تو اگر اس حق کے اوپر کوئی بندہ سرخم کر دے تو وہ تو ہو گیا فرما بردار مسلم، تو اگر ایک بندہ اس حق سے منحرف ہو جائے، سرکشی کرے، تو وہی ہو جاتا ہے منکر اس کا۔ تو یہی عمل تھا جو انہوں نے کیا، اور یہی عمل ہے آج بھی۔ اگر کسی کو جب حق کسی کے سامنے آ جاتا ہے، تو جو حق پسند ہوتا ہے، جو حق کو مان لیتا ہے، وہ ہے اصل کامیابی۔ کو اس کو اللہ پاک نے قرآن میں اس بندے کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا، جس طرح کہ سورہ یاسین میں، کہ ایسا ایک بندہ تھا جس نے حق کو حق کہا، جب اس کو شہید کیا گیا تو اسی وقت وہ جنت میں چلا گیا۔ تو یعنی کہ یہ انعام ہے سب سے بڑا، اللہ پاک سچوں کو اس کی سچائی سے فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، تو جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال، یعنی کہ جب وہ آ گیا حق ان کے پاس، تو ابھی یہ دیکھیں جو ناحق تھا، وہ جو فرعون، اس نے پھر وہ تدبیر کیا سوچی، اس نے کہا یعنی کہ جب ان کے پاس پہنچ گیا حق ہمارے پاس سے، انہوں نے کہا قتل کرو بیٹوں کو ان کے، اور جو ایمان لائے ساتھ اس کے، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، یعنی کہ ایمان جو لائے ہیں ان کے ساتھ، ان کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو قتل کرو، یعنی کہ بیٹوں کو قتل کرو، بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ تو یہ انہوں نے تدبیر چلی۔ دیکھیں اللہ پاک سے انکاری کے اوپر ڈٹنے والے کتنے سخت ترین لوگ ہوتے ہیں، یہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف نہیں جا رہے، آپ ان کو کس طرح بھی سمجھائیں، وہ سمجھ الٹا آپ کے دشمن بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج شریعت کا نعرہ لگائیں، آپ پاکستان میں جا کر کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، دیکھیں آپ کے خلاف کس طرح فوجیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ نہیں چھوڑیں گے کہ آپ اللہ کا حکم نافذ کریں۔ آپ سچ کو آپ اگر سچ کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ آپ کو یہ چیز نہیں کرنے دیں گے۔ تو خیر یہی عمل اس وقت بھی انہوں نے کیا، اور نہیں چال کافروں کی مگر گمراہی کی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو انکاری ہیں ان کی جتنی بھی تدبیریں ہوتی ہیں وہ صرف گمراہی کی ہوتی ہیں، انہوں نے دنیا میں ہی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے، آخرت میں وہ فیل ہو چکے ہیں۔ دنیا میں تو عارضی تھوڑا سا وقت ہے، اس میں وہ چاہے وہ کامیاب بھی ہو جائے تو ان کے لیے وہ کامیابی بھی کسی اس میں کاؤنٹنگ میں نہیں آتی۔ تو فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ تو ابھی چونکہ پولیٹکس کی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، جو یعنی کہ پولیٹکس کے بیان، سیاسی بیان، تو یہ ایسا ہی سیاسی بیان تھا جو فرعون نے چھوڑا اس وقت۔ وہ کہنے لگا کہ چھوڑ دو مجھے کہ قتل کر دوں میں موسیٰ کو، اور چاہیے کہ وہ پکارے، چاہے وہ پکار لے یعنی کہ اپنے رب کو، اور بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے تمہارے دین کو،
یہ دیکھیں ابھی ان کا دین کیا فیصلہ، یعنی کہ تمہارے فیصلے کو، تمہارے قانون کو بدل دے. میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے اس فیصلے کو، تمہارے قانون کو بدل دے، یا وہ پھسلا دے گا، یعنی کہ یا تم کو پھسلا دے، یا تم کو پھیلا دے زمین میں فسادی بنا کر، یعنی کہ فساد کرنا شروع کر دے. یعنی کہ یہ دیکھیں ابھی اس نے سیاسی بیان چھوڑا کہ میں بڑا صحیح ہوں اور وہ غلط ہے، اس نظریے میں لوگوں کو مطلب باور کرانے کے چکر میں. تو فرمایا وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پناہ لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر تکبر کرنے والے سے جو نہیں ایمان رکھتا دین حساب، یعنی کہ دن حساب والے دن کے اوپر جو یقین نہیں رکھتا. میں نے ان سب سے اپنے رب سے پناہ لی ہوئی ہے. یعنی کہ تیرے جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، میرے سے کچھ نہیں، میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مطلب یہ ہے کہ میرا مالک تو اللہ ہے، مجھے تو اللہ پناہ میں دے گا. دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور جو ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے. یہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپ کو اگر ہم سورہ قصص میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر ایک کیس تھا کہ انہوں نے ان کی قوم کا ایک بندہ قتل کیا ہوا تھا. پھر یہاں سے مدین چلے گئے تھے. جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو اللہ پاک نے ان کو بولا تھا کہ آپ جاؤ فرعون کی طرف. تو یعنی کہ دیکھیں اللہ پاک یہ ان کے ایمان کی کیفیت کو ذرا تھوڑا سا چیک کریں کہ اللہ پاک نے ان کو پوری ایک بادشاہی کے خلاف بھیج دیا. وہ اکیلے، ساتھ ان کے ہارون علیہ السلام، اور ایک بادشاہ سے جا کر ٹکرائے اور اس کو بولا کہ تو رونگ ہے، اور حالانکہ ان کے اوپر کیس بھی تھا. تو مطلب کیا ہوا، انہوں نے کسی کا خوف نہیں کیا، ان کو پتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے وہ جتنے سے مطلب کتنے بڑے بھی اس کے فرعون کے وہ طاقتور، اس کے وہ جتنی بھی وہ فوجیں تھی یا سب کچھ تھا، انہوں نے یہ نوٹس میں نہیں لیا. انہوں نے کیا کہا کہ میں نے پناہ لی ہوئی ہے اپنے رب سے اور تیرے رب سے، ہر متکبر سے، کہ یعنی کہ اللہ مجھے بچائے گا ہر متکبر سے. تو لہٰذا ایسا ہی حساب کیا تھا وہ جو دو بندے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جب موسیٰ علیہ السلام اور جو باقی بنی اسرائیل کو لے کر جب نکل گئے ہیں، تو جب وہ سمندر پار چلے گئے تو وہاں سے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ نے وہاں فلسطین میں جانا ہے، تو وہاں سے اپنا ملک حاصل کرنا ہے. تو جب وہ 12 بندے انہوں نے بھیجے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، 12 بندے جب واپس آئے تو ان میں سے 10 نے کہا کہ بہت سخت لوگ ہیں وہاں، بہت سخت، ہم مار ڈالیں گے ہمیں. لیکن وہ 2 بندے جو تھے انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تو تم ڈرو نہیں، سیدھے دروازے سے داخل ہو جاؤ. یعنی کہ تم کو خوف کوئی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وجہ سے جس بندے کا اعتقاد ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور حق کے اوپر ہے، وہ اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر ڈٹ جائے. اللہ اس کا انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اس کو کامیابی. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی رہو گے غالب اگر تم مومن ہو تو غالبہ تمہارا ہے انشاءاللہ. تو خیر یہی وہ بات یہاں انہوں نے کی کہ یعنی کہ ہر اس متکبر سے اور ہر جو قیامت کے اوپر حساب والے دن کے اوپر یقین نہیں رکھتا، میں نے ان سب سے اپنے رب کی پناہ لی ہوئی ہے. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. اچھا ابھی کالا ایک کہنے لگا ایک مومن اس کی قوم میں، یعنی کہ آل فرعون کی قوم میں سے ایک بندہ تھا جو مومن تھا. اسی لیے اس سورت کا نام میں نے شروع میں بتایا تھا مومن ہے. یہ اس بندے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک بندہ تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور ایمان لا چکا تھا اور چھپائے ہوا تھا. جو چھپاتا تھا ایمان اپنا، یعنی کہ اپنا ایمان وہ چھپایا ہوا تھا اس نے، یعنی کہ اس نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں ایمان لا چکا ہوں. تو اس نے وہ فرعون کو کہا اَتَقْتُلُونَ رَجُولًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تو قتل کر ڈالے گا ایک آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی کہ اس نے فرعون کو کہا وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّبٌ. یعنی کہ وہ جو مومن بندہ تھا اس نے کہا کہ کیا تو ایسے بندے کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے
اور حالانکہ وہ لایا ہے تمہارے پاس واضح دلائل بھی، وہ واضح دلائل بھی تم کو دکھا چکا ہے، اس نے مطلب وہ موجزے دکھائے ہیں تم کو اپنے رب کی طرف سے، اور اگر ہے وہ جھوٹا تو اسی پر اس کا جھوٹ ہے اس کا، اور اگر وہ ہے سچا تو پہنچے گا تمہیں بعض وہ جس کا وہ وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا ضرر تو پھر اسی کو ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو وہ جو کہتا ہے کہ تم کو عذاب ملے گا یہ سب، یہ پھر تم کو پہنچ کر رہے گا اگر وہ سچا ہے تو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا اسے جو وہ حد سے جو ہو وہ حد سے گزرنے والا اور سخت جھوٹا، یعنی کہ جھوٹے بندے کو، یہ دیکھیں ابھی یہاں بھی آگے بات، دو بڑی اہم باتیں کہ اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا کس کو، جو اللہ کی لائن کو حد کا پار کر چلا جائے اور واپس پلٹے نہیں، یعنی کہ تائب نہ ہو، اور اسی طرح جھوٹ بولے جو پکا جھوٹ کے اوپر اڑا رہے اور تائب نہ ہو، تو اللہ پاک ایسے کو ہدایت نہیں دیتا۔ خیر اس نے کہا، اس بندے نے کہا کہ اگر وہ غلط ہے یعنی کہ تو اس کا ضرر تو اسی کو ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر وہ تم کو پہنچ کر رہے گا، تم کو جو عذاب وہ کہتا ہے اس کا، یعنی کہ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا، یعنی کہ پھر تم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو خیر یہ دیکھیں ابھی وہ مومن تھا، اس مومن نے ڈائریکٹلی آ کر نہیں کہا ہاں بھائی میں بھی ایمان لایا ہوں، یہ اس کی تھوڑی سی کیفیت یہاں قرآن میں بیان کی گئی اس بندے کی، چونکہ وہ مطلب خوف سے چھپا کر رکھے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، اس نے ایسے نظریے سے اس کو مطلب باور کروایا کہ دیکھ بھائی تو اگر اس کو قتل کرنا چاہتے، کیونکہ اس فرعون نے ڈانٹ لی اس کو قتل کرنے کی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے کہا اگر تو قتل کرنا چاہے گا تو صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ بات کہتا ہے اور دلیلیں بھی اس کے پاس ہیں، یعنی کہ اس نے ایک بڑے احسن طریقے سے اس کو سمجھایا اور اس کو مطلب اس سے ہٹانے کی مطلب روکنے کی کوشش کی۔ تو کہا لیکن وہ فرعون نے پھر ساتھ ہی اپنے سیاسی بیان جاری رکھا، چونکہ یہ ساری جو گفتگو ہو رہی تھی یہ سب اس مطلب اس مجمع میں تھی، تو مجمع میں ایک بندے نے اس کے اپوزٹ میں ہو کر بولا فرعون کے کہ آپ اس طرح کیوں قتل کریں گے ایسے بندے کو جو یہ نہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو فرعون نے اب اس کے پھر جواب میں یہ کہا، سیاسی بیان اپنا چھوڑا اور کہنے لگا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشد، یعنی کہ وہ اسی مومن نے ایک بات اور ساتھ جوڑتے ہوئے اس کو پہلے یہ کہا کہ اے میری قوم تمہارے لیے ہے بادشاہت آج کہ غالب ہو زمین میں، پھر کون مدد کرے گا تم ہماری عذاب سے اللہ کے اگر وہ آ گیا، یعنی کہ اگر جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ واقعی عذاب آ جائے گا، آج تو چلو دنیا میں تو تم نظر آ رہے ہو کہ تم بادشاہ ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا تو پھر تم کو کون بچائے گا؟ تو وہ پھر فرعون نے اپنا وہ جو سیاسی بیان جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا فرعون کہ یعنی کہ کہنے لگا فرعون میں دیکھتا تمہیں مگر جو میں دیکھتا ہوں، یعنی کہ میں تم کو وہی کہتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے یعنی کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ تم کو تمہارے خلاف ہو جائے گا، تم کو خلاف کر دے گا، یہ ساری چیزیں مجھے اسی طرح نظر آ رہی، وہی میں تم کو بتا رہا ہوں، اور نہیں میں دیکھتا تمہیں مگر رستہ بلائی کا، یعنی کہ میں تم کو نہیں دکھا رہا لیکن بلائی کا راستہ، یعنی کہ یہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں تو یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تمہاری بلائی ہے، یعنی کہ یہ اس بندے نے فرعون نے کہا۔ وقال الذین آمنوا، پھر وہی جو ایمان والا تھا اس نے پھر کہا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اس نے کہا کہ اے قوم میں خوف رکھتا ہوں تم پر مانت دن کے، یعنی کہ جو گزرے ہوئے ہیں، جو گروپ پہلے گزر چکے ہیں ان کے اوپر جس طرح کے عذاب آئے تھے تو ان عذابوں کی میں خوف کرتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں۔ یہ دیکھیں ان سے پہلے لوط علیہ السلام کی جو واقعہ ہوا تھا، جو عمور و سمورہ کی بستیاں تباہ ہوئی تھی، وہ بہت بڑا مشہور واقعہ تھا۔ اس واقعے کو ہسٹری میں چلے آتے ہوئے مطلب یہ نہیں کہ آج ورلڈ ہسٹری میں ان ملکوں کے لوگوں کو اس وقت کی جو مطلب ان کو مطلب پرانے لوگ تھے وہ کس سے چلے آ رہے تھے کہ اس طرح مطلب یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں یہ سارا کچھ، تو اسی لیے جناب کے اوپر یہ مومن نے بھی کہا کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کہ اسی
مثل اسی ایسے گروپوں کے ایسے گروہوں کے بارے میں جس طرح پہلے کے لوگ جو پہلے کی جو قومیں تھی جو تباہ ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے جیسا تم پر کہیں عذاب نہ آ جائے. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، یعنی کہ اسی مانند اسی جیسے قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی یہ قومیں تو بائبل میں ملتی ہیں، تورات میں ملتی ہیں ہم کو، یعنی کہ ان کا واقعات اس وقت لوگوں کو معلوم تھے. یہ نہیں کہ یہ مطلب آج قرآن میں آئی ہیں تو ہم کو پتا، اس وقت یعنی کہ اس مومن کو بھی ان قوموں کے حالات معلوم تھے، نوح علیہ السلام کی بھی اور عاد اور سمود کی بھی، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ نہیں چاہتا بے انصافی کرنا اپنے غلاموں پر. اللہ اپنے انصافوں پر بے انصافی نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے غلاموں پر. یعنی کہ میں ڈرتا ہوں وہ جو جس طرح باقی قومیں ہوئی تھی ان کی طرح کا عذاب تم پر کہیں نہ آ جائے. یہ بات انہوں نے کہی. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یعنی کہ وہ ایک دن اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکارے جاؤ گے، اس دن سے مجھ کو تمہارے اوپر خوف ہے. یہ دیکھیں اس بندے کا پورا یقین تھا، وہ ایمان لا چکا تھا اور آخرت کے اوپر پورا یقین کر کے بیٹھا ہوا تھا. یہ جو اس کا یقین جہاں ظاہر ہو رہا ہے. یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. تو اس نے کہا کہ جس دن تم پھر جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. یعنی کہ اس دن سے مجھے خوف ہے تمہارے، جس دن تم پھر جاؤ گے اور نہیں تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا اس دن. یعنی کہ میں اس دن سے تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں. اور لیکن جس کو بھٹکا دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اللہ ہی جس کو بھٹکا دے اس کو پھر کون ہدایت دے سکتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ. وہی بندہ بھی کنٹینیو کر رہا ہے بات کو. وہ کہتا ہے کہ البتہ تحقیق آیا تھا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام، چونکہ یوسف علیہ السلام ہم جیسے جانتے ہیں بنی اسرائیل کو لانے والے یوسف علیہ السلام تھے. تو وہ جب آئے تھے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے پہلے دن جب وہ قید خانے میں تھے تو ان کے جو دو ساتھی تھے انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر جب ان سے پوچھی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں تم کو تعبیر دیتا ہوں اس سے پہلے کہ کھانا آئے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان کو تبلیغ کی، وہ یہ کہ کوئی نہیں ہے الہ جن کو یہ تمہارے لوگ الہ مان رہے، یہ الہ نہیں ہے، میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں اور کوئی نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے الہ. یعنی کہ یہ تبلیغ انہوں نے اس وقت بھی کی تھی. تو اسی کا ذکر، یعنی کہ وہ جو ان کی کنٹری ادھر وہ اس وقت وہ تبلیغ رہی، اسی کا ذکر یہاں بھی مطلب انہوں نے اس بندے نے کیا، کیونکہ وہ تبلیغ انہوں نے جیل میں قید میں کی تھی. جب آزاد ہوئے پھر ہم جانتے ہیں کہ وہ مصر میں ایک وزیر کی حیثیت سے رہے تو انہوں نے کتنی زیادہ تبلیغ کی ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے. خیر اس کا تھوڑا سا ذکر جو یہاں آیا تو وہ کہنے لگا کہ بے شک آ چکے تھے تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے واضح دلائل لے کر، تو مسلسل تم شک میں رہے اس چیز سے جو وہ لایا تمہارے پاس اسے. یعنی کہ جو وہ لائے تھے تمہارے پاس، جو باتیں وہ لے کر آئے تھے، تم لوگوں نے ان کی باتیں نہیں مانی. یہ قوم فرعون کی بات ہو رہی ہے کہ قوم فرعون نے ان کی باتیں نہیں مانی تھی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اہلکا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسول، یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، تو تم نے کہا کہ ہرگز ابھی نہیں بھیجے گا اس کے بعد اللہ کوئی بھی رسول. یہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ باور تھا، ان کو پکا پتہ تھا، ان کو یقین تھا پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، ان کی باتیں بھی صحیح تھی، انہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلایا. آخر اس مومن نے یہ بات ان کو یاد دلائی کہ تم تو اسی کے اوپر رہے کہ ابھی ہمارے اوپر کوئی رسول نہیں آئے گا. تو کذالک یضل اللہ من ہوا مسرفا متاب، تو اسی طرح اللہ پاک پھر گمراہ کرتا ہے اس کو جو ہو حد سے بڑھنے والا، شک میں پڑنے والا. یہ دیکھیں پیچھے تھا حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا، یہاں ہے حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑنے والا. یعنی کہ جو اللہ کی بات میں شکوک کے اوپر مطلب تھوڑا سا بھی شک رکھتا ہے وہ بھی اللہ پاک اس کو بھی جو ہے نا اسی طرح گمراہ کرتا ہے.
خیر یہاں آج ہمارا اختتام ہو گیا ہے سورۃ المومن کی 34 نمبر آیت پر، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔